ماشاءاللہ مولانا نے بہت علمی قسم کی گفتگو فرمائی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لفظ سبحانہ میں جن لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق کہا ہے کہ اس کے لیے جھوٹ بولنا ممکن ہے۔ لفظ سبحانہ کے معنی تمام جتنے جو صفات سلبیہ ہیں یہ سب کو جامع ہے۔ اللہ پاک ہے، یعنی وہ تمام باتیں جو عیب ہو سکتی ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے۔ یہاں یہ بحث ہے کہ نہیں کرایا ہو گیا، اتنا نہیں ہو سکتا، اسی راتوں رات اتنا کام نہیں ہو سکتا، تو آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، یہ عیب ہے، اللہ اس عیب سے پاک ہے، وہ سکتا ہے۔ ایک بات دوسرا یہ کہ جو ان کی یہ سوچ ہے کہ جو کذب ہے یہ عقلاً ممکن ہے، اس کا استحالہ عقلی کیا ہے؟ یہ جتنے بھی ادیان ہیں انبیاء علیہ السلام نے صحت کی بنیاد پر پیش کی ہیں کہ یہ سچے دین ہیں۔ عقل کہتی ہے وہ جو یہ دین پیش کرنے والا وہ جھوٹ کبھی نہ کہہ سکے، اس لیے کہ اگر اس کے اندر امکان کذب ہو، جھوٹا ہونا ممکن ہو، تو یہ سارے دینوں کا جھوٹا ہونا ممکن ہو جائے گا۔ عقل کہے گی کہ ان سارے انسانیت کی جو محنت ہے یہ یکا یک تباہ ہو جائے گی۔ یہ کہاں کہ عقل کا تقاضا ہے کہ ایک جھوٹ بول سکتا ہے، وہ قانون دے رہا ہے، ساٹھی بازی جھوٹی نہیں دے سکتا، ممکن جو ہے نہیں۔ جو جھوٹ ہے خدا کے لیے یہ محال ہے، اور محال پر رب قادر نہیں ہے۔ قدرت کا اطلاق تحت القدرت ممکنات آتے ہیں، محالات نہیں آتے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آنے میں تھوڑی دقت ہوگی۔ اللہ سبھی کچھ کر سکتا ہے لیکن جو ممکن ہے محالات نہیں کر سکتا۔ جس وقت کبھی اسماعیل دہلوی کے خلاف فتویٰ دیا تھا حضرت مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس میں اس نے کہا تھا کہ اللہ ایسے محمد و دن میں لاکھوں بنا سکتا ہے، آپ نے جس نے یہ جملہ بولا وہ کافر ہے۔ کیوں؟ سرکار رحمت للعالمین ہے۔ اگر ایک اور اسی طرح کا رحمت للعالمین بنایا جائے تو پھر وہ خالی نہ ہوگا، وہ اس کی رحمت کا محتاج ہوگا یا بے نیاز ہوگا۔ اگر اس کی رحمت کا محتاج ہوگا تو پھر اس جیسا تو نہیں ہوگا، تو یہ بات جھوٹی ہے۔ اور اگر وہ اس کی رحمت کا محتاج نہ ہو، وہ خود رحمت العالمین ہو، تو پھر اس کے لیے رحمت العالمین کا لفظ استعمال کرنا یہ جھوٹا ہوگا۔ تو اس سے کذب باری تعالیٰ لازم آتا ہے، تو جس سے کذب باری تعالیٰ لازم آتا ہے اس سے کفر لازم آتا ہے۔ وہ شخص کافر ہے جس نے یہ کہا ہے کہ جیسا اور بھی کوئی بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت لوگ کہنے لگے جناب محمد جیسا محمد کیوں نہیں بنایا جا سکتا، ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ خدا اپنے جیسا ایک اور خدا بھی بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ ان کا اپنے جیسا اور خدا تو نہیں بنا سکتا۔ ان کا کیوں نہیں بنا سکتا؟ ان کا اس لیے کہ وہ محال ہے۔ ان کا یہی تو کہہ رہا ہوں۔ محمد جیسا اور محمد بنائے تو خدا کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے۔ اور صفات باری تعالیٰ میں جو انہوں نے بات چھیڑی ہے، صفات باری تعالیٰ کے متعلق شرع عقائد کے اندر 3 موقف بیان کیے گئے ہیں۔ ایک صفات باری تعالیٰ عین ذات ہیں، ایک غیر ذات ہیں، ایک یہ نہ ذات ہے نہ غیر ذات ہے۔ یہ 3 مسلک بیان کیے گئے۔ ان کا جنہوں نے کہا ہے کہ صفات باری تعالیٰ غیر ذات ہیں، ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ قادر ہے۔ تو جس مبتدا کی خبر الگ الگ ہوگی، تعدد خبر اس کے تعدد حیثیت پر دلالت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ معلوم ہوا کہ اگر وہ عین ذات ہوں تو ذات کی خبر ذات کے بارے میں ممنوع ہوتی ہے، یعنی اللہ اور ہے، اس کا غفور ہونا اور ہے، اس لیے یہ ذات سے خارج ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اگر اس کو ذات باری تعالیٰ کے اندر صفات کو آپ الگ تسلیم کر لیں تو تعدد الہ لازم آتا ہے، کئی خدا بن جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں ہماری؟ اللہ ہی ہو وہی غفور ہو، اللہ ہی ہو وہی رحیم ہو، تو یہ رحیم کیا ہوگا؟ اس سے تعدد الہ لازم آئے گا، کئی خدا بن جائیں گے۔ اس لیے جو اہل سنت کا اس میں موقف ہے وہ یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے۔ کیوں کہ غیر ذات اس کو کہتے ہیں جو ذات کے بغیر ایگزسٹ کرے۔ یہ صفات جو ہے ذات باری تعالیٰ کے بغیر موجود نہیں ہوتی۔
لیکن عین ذات اس لیے نہیں کہتے کہ پھر وہ صفات اگر نہ پائی جائے تو ذات ذات کے طور پر نہ پائی جائے، یہ عقیدہ ذات باری کے متعلق صحیح نہیں ہے. اس لیے صفات باری تعالیٰ نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. یہ مسلک جو ہے یہ شرح عقائد کا یہ معتبر مسئلہ ہے. سمجھ آ گئی بات سمجھ آ گئی ہے. صفات باری تعالیٰ نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. یہ مسئلہ ذرا کافی دقت طلب ہے. اور علامہ جار اللہ زمخشری باوجود اس کے کہ شدید معتزلی ہے، دور حاضر کے ایک اردو نگار صحافی ہیں، تفسیر لکھتے ہیں، جتنی مرتبہ اس کو لے تو اللہ علیہ تو اللہ علیہ تو اللہ علیہ تو اللہ علیہ. حیرت ہوتی ہے جو آدمی مذہب بد مذہب ہے اس کو تو اللہ علیہ کہہ کے تو آپ اپنا مذہب ثابت کرتے ہیں کہ میں بھی اسی مذہب کا ہوں. یہ مانا بند ہے. نہیں تو معتزلہ کو آپ کیوں کہتے ہیں؟ معتزلہ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں. صفت کی عادت ہے، صفت اسی قسم کی ہوتی ہے جس طرح کی ذات ہو. گل نہیں پلے پہن اسنیو ایک صفت ہے، رونے ایک صفت ہے، غصہ آیا ایک صفت ہے. ایک غصے کی قسم کیڑی ہے جیڑی قسم بندے نہیں ہے. وہ بندہ مرسی تو غصہ بھی نہ نہیں مری گیا سی. جیا جا آپ ہوا جا غصہ ہے نا، جیا جا موصوف ہونا وہ جی صفت ہونی. نہیں سمجھ آئی یہ گل کہ نہیں سمجھ آئی؟ بندہ آپو جی مری گیا سی تو غصہ بھی نال مری گیا سی. سمجھے؟ خدا تعالیٰ کی ذات پاک ازلی ابدی لم یزلی ہے، اس لیے کلام باری تعالیٰ یہ اس کی صفت ہو کر یہ بھی ازلی ابدی لم یزلی ہے. تو معتزلہ کہتے ہیں جس سے باقی یہ مٹی کیچڑ آگ پانی ہوا یہ رب نے پیدا کیے ہیں، اس نے کلام بھی پیدا کیا ہے. وہ ثبوت کہلاتے ہیں. انہوں نے کہا جڑا قرآن مجید آ مخلوق نے یہ عادت انہوں پہلے نہیں سی تو پیچھے بنی. تو جڑا قرآن مجید چھاپیا تو کاغذوں پر آیا، یہ پہلے اس قرآن اس طرح چھاپیا آیا سیاہ سا. یہ پیپر بھی تو آپو بنایا تو چھاپا بھی آپو لایا تو اس کے آنے قرآن آ اس سے کیا آنے غیر مخلوق ہے. وہ چلیا گل آسانی بھی سمجھ. یہ ہے زید. لفظ زید یہ ہے. میں یہ زید اس پر بولتا ہوں. یہ دونوں میری بھی نظر آ رہی ہیں. لفظ زید ہے، یہ لفظ ہے، اس پر بولتا ہوں. یہ ذات زید ہے. یہ لفظ کس پر دلالت کرتا ہے؟ لفظ زید اس ذات پر دلالت کرتا ہے. لیکن دونوں ایک ہیں؟ ایک تو نہیں ہے. لیکن ان دونوں کو جدا کہو جی زید اور ہے اور وہ اور ہے. مطلب سید عبدالقادر آپ نے کاغذ پر لکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ شاہ صاحب کا نام ہے. جب بولنے لگو وہ گالیاں تو چار دے دو تو وہ کہیں گے جناب ہم نے تو گالیاں اس کو دی ہیں. ایک اعتبار من وجہ وہ غیر ہے، من وجہ وہ عین ہے. صحیح سمجھ آئی بات؟ یہ جو قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ اس اصلی قرآن پر دلالت کرتا ہے. یہ آپ کے پاس اگر بارش شریعت ہو اس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے. یہ قرآن مجید اس کو مجازن قرآن مجید کہتے ہیں. یہ اس پر دلالت کرتا ہے جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. جس طرح لفظ زید ذات زید پر دلالت کرتا ہے، یہ قرآن اس اصلی قرآن پر دلالت کرتا ہے. حکماً اس پر احکام قرآن والے ہی جاری ہوتے ہیں. اگر آپ اس کی بے ادبی کریں تو اس کو نہ مانے تو کافر ہو جائیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے معتزلہ کے مقابلے میں کہ اس کاغذ پر چھپے ہوئے قرآن کو ہم دال سمجھتے ہیں، مدلول اس کو سمجھتے ہیں جو رب کی طرف سے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو رب نے سرکار کے دل پر نازل کیا تھا نا. سرکار کے دل کے پرنٹنگ پریس میں جو ہے نا موجود، اس کا نام قرآن ہے. اس سے اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی زندہ ہے کہ سرکار بھی زندہ ہے، سرکار کا دل بھی زندہ ہے، سرکار کا قرآن بھی زندہ ہے. اب آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں مولانا حافظ نعمت صاحب تشریف لاتے ہیں. 7 منٹوں میں وہ بھی گفتگو فرماتے ہیں. لیکن ہر آدمی کی گفتگو میں حریت ہے مکمل طور پر. یعنی جو بھی کچھ کہنا چاہے اس کے لیے یہ پابندی نہیں کہ کوئی ہمارے ٹیسٹ کی کوئی بات کرے یا ذوق کی بات کرے. اہل سنت کی حدود کے اندر کرے، جو مرضی کرے.